بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو انسانیت کی پہلی ماں حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سنانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جو انسان کی بنیاد، محبت، رفاقت اور زندگی کے اصل مقصد کو واضح کرتا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں جنت میں ٹھہرایا، ان کو عزت دی، علم دیا، سب مخلوقات میں فضیلت عطا کی اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تو اس کے بعد اللہ نے انسانیت کے اگلے مرحلے کا آغاز فرمایا، وہ مرحلہ جو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ انسان کی ابتدا ایک ہی جان سے ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ نے انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ یہ وہی جوڑا ہے جسے ہم حضرت حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن صرف اتنا بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ پیدا کی، لیکن تخلیق کا طریقہ صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں فرمایا، عورت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ حدیث مضبوط اور معتبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم کے حصے سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ کوئی طویل عمل نہیں تھا، بلکہ اللہ کے کن کہنے سے ایک نئی زندگی وجود میں آ گئی۔ اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کون سی پسلی تھی، کیسے لیا گیا، کیسا منظر تھا۔ یہ سب تفصیلات دین نے بیان نہیں کی، کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ اصل پیغام یہ ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کا حصہ تھیں اور آدم علیہ السلام ان کا۔ یہ محبت، رفاقت، اطاعت اور خاندان کی بنیادی علامات ہیں۔ بہت سی پرانی داستانوں میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرا دل نہیں لگتا یا میں تنہا ہوں، لیکن یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یہ نہ صحیح احادیث میں، یہ صرف غیر مستند روایات ہے جنہیں اسلام نے لازمی نہیں سمجھا۔ اسلامی تعلیمات یہی کہتی ہے کہ اللہ نے خود ہی آدم علیہ السلام کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنی حکمت سے، اپنے علم سے، اپنے منصوبے کے مطابق۔ یہ جوڑا صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کی بنیاد تھا۔ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور پہچانا کہ یہ میری جیسی مخلوق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، یہ تمہاری بیوی ہے، میں نے تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ یہی وہ آیت ہے جسے قرآن میں یوں بیان کیا گیا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، انہیں نعمتیں عطا کی، انہیں رفاقت دی، انہیں جوڑا بنایا۔ ان دونوں کی زندگی میں کوئی کمی، اکیلا پن یا محرومی نہیں رہنے دی۔ انسانیت کی پہلی زوجیات جنت میں قائم کی گئی، جو دنیا میں شادی کے رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ حوا علیہ السلام کی پیدائش ہمیں سکھاتی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کی مکملیت ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر مکمل نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو آزمائش میں ڈالا، جنت کے ایک درخت سے روک دیا
اور اس کے بعد دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا لیکن فوراً انہیں معاف بھی کر دیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جسے قرآن میں آدم علیہ السلام کی توبہ کے کلمات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کا کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی ابتدا اکیلے نہیں ہوئی بلکہ ایک خاندان، ایک جوڑے سے ہوئی۔ حوا علیہ السلام عربی میں زندہ کے مطلب سے ہیں، گویا وہ زندگی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں زمین پر آئے اور ان دونوں سے نسل انسانی پھیلی۔ پوری دنیا کے انسان انہی دونوں کی اولاد ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو باپ بنایا اور حوا علیہ السلام کو ماں بنایا اور دونوں کو عزت اور مقام عطا فرمایا۔ حوا علیہ السلام کا قصہ محبت کا قصہ ہے، رحمت کا قصہ ہے، تخلیق کا قصہ ہے اور انسانیت کی شروعات کا قصہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی ہر تخلیق میں حکمت ہے، ہر رشتہ اس کی رحمت ہے اور مرد و عورت ایک دوسرے کے محافظ اور سہارے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع کے دوسرے حصوں پر بھی ویڈیو بنائیں، جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا زمین پر آنا، پہلی اولاد، پہلا گھر یا انسانیت کی ابتدا، تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔